سورہ ہود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ سورت کا نام سورہ ہود ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہود علیہ السلام کا ذکر اور ان کی قوم کی تباہی کا ذکر ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے 51 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، یعنی 51، اور اس کے 10 رکوع اور 123 آیات ہیں۔ حروف مقطعات کی جو بحث ہے یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ الف لام را کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اس کتاب یعنی قرآن پاک کا پہلا سبق کیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ عبادت کرو تم مگر صرف اللہ تعالیٰ کی۔ تمام پیغمبروں کا سبق اس جملہ سے شروع ہوتا تھا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی فریاد رس دستگیر نہیں ہے، نفع دینے والا نقصان پہنچانے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ گزشتہ میں آپ کو پڑھا چکی ہوں کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں یعنی بھلائی کا تمہارے ساتھ ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ لہٰذا عبادت صرف اس کی کرنی چاہیے، بدنی عبادت ہو چاہے زبانی ہو چاہے مالی ہو، رکوع اسی کے لیے، سجدہ اسی کے لیے، نظر و نیاز بھی اسی کے لیے، کیونکہ یہ سب عبادتیں ہیں۔ مثلا سمجھیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت ہم آپس میں کبھی دیر سے ملتے ہیں اور ہم یعنی کہ معانقہ گلے لگ کے مل سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں مل سکتے ہو۔ حضرت کیا اس کے ساتھ مصافحہ بھی کر سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں کر سکتے ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ باب قائم کیا ہے اس کا کہ المصافحۃ بالیدین، کہ مصافحہ دو ہاتھوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو حضرت جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں تو جھک بھی سکتے ہیں؟ فرمایا لا، نہیں جھکنا نہیں ہے، جھکنے سے رکوع کی حالت ہو جائے گی، اور رکوع اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کے لیے جائز نہیں ہے، سجدہ بھی اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کے لیے جائز نہیں ہے، نہ زندہ کے لیے نہ مردہ کے لیے۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں محکمہ پولیس کے انچارج تھے، تو یوں سمجھ لی کہ آئی چیف پولیس تھے۔ تو عراق کے علاقہ حیرہ میں یعنی کہ بڑی منڈی لگتی تھی کہ جس طرح ہانگ کانگ وغیرہ دنیا کی مشہور منڈیاں ہوتی ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے پادریوں اور چودھریوں اور بزرگوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے حیرہ کے علاقے میں دیکھا ہے کہ لوگ اپنے یعنی کہ بڑوں بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو ہم آپ کو سجدہ نہ کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتلاؤ، اگر میری وفات ہو جائے، مجھے قبر میں یعنی کہ دفنا دیا جائے، تو کیا تم میری قبر پہ سجدہ کرو گے؟ تو قال اللہ، حضرت قیس نے عرض کی کہ نہیں، قبر پہ سجدہ نہیں کریں گے۔ تو فرمایا اسی طرح زندگی میں بھی سجدہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا سجدہ نہ زندہ کے لیے جائز ہے، نہ قبر پہ سجدہ کرنا جائز ہے۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرو گے تو دنیا میں بھی عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی، اور قبر میں بھی عذاب ہوگا، اور اگر تم فرما برداری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی آرام دے گا اور قبر میں بھی راحت ہوگی اور آخرت میں بھی۔ اور میں تمہیں یہ سبق دیتا ہوں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یہ کہ تم معافی مانگو اپنے پروردگار سے۔ اب دیکھیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی تعلیم کی خاطر دن میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ مختصر لفظ میں یوں کہہ دیجئے کہ استغفر اللہ، صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے۔ جب تک آدمی سچے دل سے معافی نہ مانگے گا، میں استغفر اللہ کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دل میں یعنی کہ برائی کے پودے کا ارادہ ہے، زبان سے استغفار، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو کہ انسان گناہ گار و خطا کار ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، زکاتیں دیتا ہوں، یعنی قربانی کرتا ہوں، بڑا نیک پاک ہوں، یعنی ان کاموں کے باوجود انسان گناہ گار ہے، کوئی نہ کوئی گناہ اس سے ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے انسان، اور ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف رجوع کرو۔ معافی کے بعد نیکیاں کرو، یعنی توبہ سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے۔ جو کام پہلے کرتے تھے نا تو اب نہیں کرنے چاہیے۔ یمتعکم متاعا حسنا،
وہ فائدہ پہنچائے گا تم کو، اچھا فائدہ پہنچانا، الی اجل مسمی، ایک مدت مقرر تک، جو وقت تمہاری موت کا لکھا ہوا ہے نا اسی وقت تک اللہ تعالیٰ تمہیں پاک صاف ستھری زندگی عطا کرے گا۔ وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور دے گا ہر فضیلت والے کو اس کی فضیلت کا اجر، یعنی نماز روزے کا اجر دے گا، قرآن شریف پڑھتا ہے نا تو درود شریف پڑھتا ہے تو اس کا اجر دے گا، تعلیم دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے اس کا اجر ملے گا، اچھی بات کرتا ہے برائی سے منع کرتا ہے اس کا اجر ملے گا۔ مختصر یہ کہ ہر نیکی کا اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ وَإِن تَوَلُّوا، اور اگر تم پھر جاؤ گے روگردانی کرو گے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، تو بے شک میں تم پر خوف کرتا ہوں، عذاب یوم کبیر، بڑے دن کے عذاب کا۔ وہ بڑے دن کا عذاب مرنے کے بعد ہوگا۔ من مات قد قامت قیامت، جو مرا نا تحقیق اس کے لیے قیامت قائم ہو گئی ہے۔ مجرم کو مرنے کے بعد جو سزا شروع ہوگی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے قبر میں، پھر حشر میں، پھر پل صراط پہ گزرتے ہوئے، پھر دوزخ میں ہوگی، اور قیامت کا دن جس میں حساب و کتاب ہوگا جی وہ 50,000 سال کا ہوگا۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے میں شک نہ کرو، کس طرح جائیں گے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس ذات نے تمہیں حقیر نطفے سے پیدا کیا اس کے لیے تمہیں دوبارہ کھڑا کرنا قیامت والے دن کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگلی آیات کریمہ کی 2 تفسیریں ہیں اور دونوں حدیث میں موجود ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ صحابہ کرام جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے تھے تو سینے کو خوب جھکا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کی خاطر کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں شرم آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ غلو فی الدین ہے، انسان ہے، پیشاب پخانہ کرنا ہے، غسل کرتے وقت بھی ننگا ہونا ہے، اسی طرح عورتوں کے ساتھ اختلاط کے وقت بھی سطر کھلتا ہے، لہٰذا اتنا سکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم یثنون صدورہم، خبردار بے شک وہ دوہرا کرتے ہیں اپنے سینوں کو، لیستخفوا منہ، تاکہ چھپ جائیں اس سے۔ اللہ تعالیٰ سے کون سی چیز چھپ سکتی ہے؟ الا حین یستغشون ثیابہم، خبردار جس وقت وہ پہنتے ہیں اپنے کپڑے، یعلم ما یسرون، جانتا ہے وہ جس کو وہ چھپاتے ہیں، لہٰذا طبی ضرورت کے وقت کپڑے اتارنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ وما یعلنون، اور جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ ایک تفسیر میں نے آپ کو بتا دی نا بچوں، آگے دوسری تفسیر یہ ہے کہ منافق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، جب ان کی مطلب کی بات ہوتی تھی تو بڑے خوش ہو کر بیٹھتے تھے، جب ان پہ کوئی ذمہ داری اور بوجھ پڑتا تھا تو جہاد کو حکم ہوتا یا چندے کی اپیل ہوتی، یہ آپ فرماتے کہ فلاں آدمی کی امداد کرو تو اس وقت اپنے سینوں کو دھورا کرتے اور چھپتے۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چھپ سکتا ہے؟ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، جس کو مخفی کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، جس کو ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جانتا ہے دلوں کے رازوں کو، بندوں کے خیالات کو بھی رب تعالیٰ جانتا ہے۔ خالق جو ہوا نا اس پہ کوئی شے مخفی نہیں ہے، لہٰذا اپنی ضرورت کے وقت تم ننگے ہو سکتے ہو، غسل کے وقت، قضائے حاجت کے وقت اور دیگر ضروریات کے وقت۔ دین میں غلو کرنا بری بات